لیکن آج بھی کافر کافر کے نعرے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ تو کہتا ہوں ہمیں منظور ہے تم یزید کی طرح کے مسلمان رہو، ہمیں ابو طالب کی طرح کا کافر رہنے دو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں منظور ہے۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کفر کے فتوے سے نہیں بچ سکے تو پھر ہم کس قطار اور شمار میں؟ امام حسین علیہ السلام پر قاضی شرح نے نہیں فتویٰ لگایا تھا کیا؟ یہ جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو فتویٰ امام حسین علیہ السلام پر سن 60 ہجری میں لگا تھا وہ آج ہم پر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے کہ نقص امن کا کہیں خطرہ نہ ہو جائے، ہم بھی پرامن بقائے باہمی چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کے مقدسات کی فہرست بھی تو روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاملہ یہ بھی تو ہے نا۔ ارے بھائی کہیں تو سٹاپ کرو۔ آج سے 30 35 سال 40 سال پہلے انٹیریئر سندھ کے مومنین سے پوچھ لیجئے گا، اگر یزید کے باپ کا کہیں نام لے لیا جاتا تھا اسے کتنی توہین سمجھی جاتی تھی۔ میں 14 سال پرانی بات نہیں کر رہا، 30 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ مقدسات بڑھاتے بڑھاتے لے آئیے اور پھر ہم سے بھی تقاضا کیجئے کہ ہم بھی احترام رکھیں۔ یعنی اب تو یہ کہ صرف یزید باقی رہ گیا، اس سے اوپر کی تو ساری لائن آپ نے کلیئر کر دی ہے، بلکہ ہلکی ہلکی ڈھولکی تو یزید کے لیے بھی بجنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کو بھی برا نہ کہو، چونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ جملے سن رکھے نا آپ نے، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، یزید کو بھی برا نہ کہو۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر آپ کو ہمارے یزید پر لعنت بھیجنے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق جب اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو ہمیں بھی یزید پر لعنت بھیجنے سے معاف کر دے گا۔ نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا نقل کفر کفر نہ باشد، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ جو ایسا غفور و رحیم ہے جو یزید جیسے کو بھی معاف کر دے تو ہمیں تو کنفرم معاف کر دے گا۔ پھر جب ہم یزید اس کے باپ پہ لعنت بھیجے تو ہمیں تو کنفرم معاف کرے گا، جب یزید جیسے کو معاف کرے تو ہمیں کیوں نہیں کرے گا معاف؟ تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا اگر یہی بات غور کیجیے گا، کبھی بھی ابو جہل کے لیے نہیں کہتی کہ ابو جہل کو بھی برا نہ کہو، شاید اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ابو لہب کو بھی برا نہ کہو، شاید اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ نہیں، عتبہ شیبہ کسی کے لیے نہیں کہتے، یزید کے لیے کہتے ہیں یزید کو برا نہ کہو، شاید اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، وہ غفور و رحیم ہے۔ اس لیے کہ انسان اسی کے حق میں بولتا ہے جس سے اس کی کوئی رشتہ داری ملتی ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تک وہ رشتہ جڑا ہوا ہے کہ بھائی یزید پہ لعنت نہ بھیجو۔ آپ کو مبارک ہو اس طرح سے، آپ وہ اس جیسے مسلمان بن جائیے، ہمیں ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کافر رہنے دیجیے۔ آپ کے قول کے مطابق ہمیں فخر ہے اس بات، اور ہم تو جڑے ہیں اہل بیت کے خانوادے سے، اور جڑے اہل بیت کے خانوادے سے اس لیے ہیں، جو بنیادی ترین وجہ ہے اس لیے جڑے ہیں کہ یہاں سے توحید ناب و خالص ملتی ہے۔ توحید خالص چاہیے، گھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آؤ۔ یہاں تو معرفت توحید کی وہ منزل ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں بارگاہ احدیت میں عرض کرتے ہیں کہ بِکَ عَرَفْتُکَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِی عَلَیْکَ۔ سبحان اللہ، ممکن نہیں ہے کہ آل محمد کے علاوہ کوئی یہ کہہ سکے۔ بِکَ عَرَفْتُکَ، پروردگار تیرے ہی ذریعے تیری معرفت حاصل کی ہے۔ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِی عَلَیْکَ، تو نے ہی اپنی جانب میری رہنمائی کی ہے، براہ راست بلا فصل، چرند پرند درخت ستارے سیاروں کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام نے نہیں پہچانا اللہ کو، اور ممکن بھی کیسے تھا؟ اس لیے کہ کچھ نہیں تھا اور یہ تھے۔ پھر آگے امام نے کہا وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ پہچان سکتا کہ تو کون ہے۔ یعنی تو نے ہی براہ راست مجھے سمجھایا ہے کہ میں کون ہوں، کہ تو کون ہے۔ توحید کا ایسا خالص بیان کہاں ملے گا آپ کو؟ امام سجاد علیہ السلام کی دعا سے پڑھ رہا ہوں،
اور یہ انداز فقط مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ آل محمد کا مشترک انداز ہے یہ، کہ امیر بیان نے دعائے صباح میں یہ نہیں فرمایا کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، اے وہ خدا، یہ مولا کائنات کا بیان دعائے صباح، اے وہ خدا جس نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات ہی سے رہنمائی کی ہے، اس کی معرفت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، خود وہ اپنی معرفت کا ذریعہ ہے، سوائے ائمہ علیہ السلام کے ممکن نہیں کوئی جملے کہہ سکے۔ یہ توحید خالص لے کر آؤ کہیں پر۔